قرآن پاک کا جو ہے درس قرآن کا جو سیشن چل رہا تھا ہمارا، اس میں کچھ آیتیں اور تلاوت کی تھی، اس کی خلاصہ بھی بیان کیا تھا آپ نے نماز کے بارے میں جی عرض کی اب تھی۔ کچھ آگے بیان کر دیں۔ آگے یہ آج متقین کے اوصاف یہ مکمل بیان کرتے ہیں، اور کفار کے بارے میں یہ جو دو قسم کی آیات قرآن کریم یہاں آئی ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ جی اللہ پاک نے یہاں پر متقین کے اوصاف بیان کیے نا، ہدی للمتقین، ہدایت یہ قرآن متقین کے لیے۔ متقین کون سے لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا بیان ہو چکا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں یہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کا بیان ہوا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور جو تم سے پہلوں پر نازل کیا گیا یعنی تورات، انجیل، زبور وغیرہ، جو دیگر انبیاء کرام پر صحیفے وغیرہ آئے، کتابیں آئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے متقین کی صفت کو بیان کیا۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ ایمان کا تعلق قلبی احوال سے، انسان کے باطنی احوال سے، تو اس کا سب سے پہلے اللہ پاک نے بیان کیا۔ اس کے بعد بدنی عبادت، بدنی عبادت میں روزہ نماز ہے، تو نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، تو نماز کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد مالی عبادت ہے، تو مالی میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر حج کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا، توحید کے بیان کے بعد اللہ پاک نے نماز کو بیان کیا۔ نماز توحید کے بنا اللہ پاک کی وحدانیت اور نبی پاک نے شہادت کی جو ہے، اللہ پاک کا ایک ہونا، نبی پاک اسلام کا نبی ہونا، اس کی اللہ پاک نے اس کو بیان کیا سب سے پہلے قرآن کریم میں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نماز کو بیان کیا۔ نماز کے بعد اللہ پاک نے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ زکوٰۃ کے بعد پھر اللہ پاک نے روزے کا بیان کیا۔ روزے کے بعد پھر اللہ پاک نے حج کا بیان کیا۔ تو یہ ترتیب ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے بدنی عبادت کو ذکر کیا، سب سے پہلے ایمان کو، اس کے بعد نماز کو، اس کے بعد بدنی عبادت۔ اس میں جو بدنی مالی عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو جس طرح نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کے بارے میں اسی طرح حکم ہے۔ یا اقیموا الصلاۃ ہے، آتوا الزکوٰۃ بھی آیا ہے وہاں پر نا، تو نماز زکوٰۃ دونوں کا حکم اکٹھا آیا ہے۔ جتنی اہمیت نماز کی اتنی زکوٰۃ کی ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو زکوٰۃ کا بھی اسی طرح حکم ہے جیسے نماز کا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم ہے والی بات میں، پھر صدقہ و خیرات جو بندہ کرتا ہے اس کا حکم ہے، اس کے اندر عشر وغیرہ بھی آ جائے گا، یہ حکم ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس پر، اور جو پہلے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی ان کو ماننے والے، اس کا ذکر آیا۔ پھر آخرت پر یقین کا حکم آیا کہ جو ایمان والے متقی ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ چند اوصاف، یعنی اللہ پر، غیب پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے دیے میں خرچ کرنا، اور اس قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، یہ وہ اوصاف ہیں جس انسان کے اندر یہ ہیں وہ متقی انسان ہے۔ وہ متقی بھی ہے، اور وہ بندہ جو ہے اللہ کی جانب سے ہدایت پر بھی ہے، اور وہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ایک جگہ پر بیان کریں گے۔ متقی تقویٰ کے درجات ہیں نا، تقویٰ کے درجات ہیں، کئی درجات تقویٰ کے ہیں، تو ایک درجہ یہ بھی ہے تقویٰ کا جو رب نے بیان فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے متقین کے اوصاف کو بیان کیا، اور اس کے بعد کفار کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک یہ کفار، بے شک وہ لوگ جو کفر، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ان پر برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پر مہر کر دی، ہاں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ عظیم کہتے ہیں بڑے عذاب کو، بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو بیان کیا، ان کے فلاح کو، کامیابی کو بیان کیا، پھر کفار کو بیان کیا کہ کفار وہ لوگ ہیں جن کو ڈراؤ نہ ڈرو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کفار کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، ڈراؤ نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ کنز الایمان ترجمہ ہے نا قرآن کریم کا، سب سے بیسٹ ترجمہ جو ہے کنز الایمان ہے۔
فصاحت بلاغت تفسیر تمام چیزوں کو مد رکھے ہوئے کنز الایمان کو دیکھا جائے نا تو اس کے اندر تفسیری ترجمہ ہے، یعنی آپ وہاں سے پوری تفسیر پڑھیں اور یا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو تفسیری ترجمہ یہاں ملے گا، کسی اور ترجمے کا ایک خوبی نہیں ہے، کنز الایمان کا ایک خوبی ہے۔ تو اس کے اندر مسئلے کا حل ہے کہ جن کی قسمت کے اندر ایمان نہیں ہے، جن کی قسمت کے اندر کفر ہے، تو ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ابو جہل کی قسمت کے اندر کفر تھا، ایمان نہیں تھا، ان کو ڈرانے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، وہ تو کافر ہی مرا۔ ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، وہ کافر مرا، ان کو ڈرایا گیا، ہر چیز کی گئی لیکن نہیں ڈرے، وہ کفر پر ان کی موت ہوئی۔ تو یہاں ان لوگوں وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، ایمان نہیں ہے، اور ہم کو پتہ تو نہیں کسی کا کہ کون کافر ہے کون کسی کی قسمت میں ایمان ہے، ہم تو دعوت سب کو دیں گے۔ تو جس کے نصیب میں ایمان ہوگا ایمان لے آئے گا، اور جس کے نصیب میں کفر ہوگا ایمان نہیں لائے گا تو وہ دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کا بیان یہاں قرآن کریم نے کر دیا کہ ایسے لوگ جو جن کے قسمت میں کفر ہوتا ہے نا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دل پر ان کے کانوں پر مہر ہوتی ہے رب کی طرف سے، وہ حق کو نہیں سنتے سمجھتے، ان کے جو آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، ان کو حق دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو ایسے لوگ جن کے دلوں پر مہر ہے اور جن کے کانوں پر مہر ہے، حق سننے سے آ رہی ہے، حق دیکھنے سے آ رہی ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار کی صفت بیان کی گئی۔ آج کل بھی ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر کانوں پر مہر ہے، وہ کفر کافر ہی مرتے ہیں، وہ خود کافر مرتے ہیں، دوسروں کو کفر کی طرف لے آتے ہیں، مرتد کرتے ہیں۔ تو یہ چند میں نے باتیں بیان کی آپ کو۔ جزاک اللہ۔ آمین۔